اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب عمل کے اندر حسن آتا کس چیز سے ہے؟ عمل جاندار اور شاندار کس چیز سے بنتا؟ علماء نے 5 چیزیں لکھی ہیں جس سے عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے. مکانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں ڈیکوریشن کی ساری چیزوں کا پتہ ہے. عورتوں کو بھی علم ہے، مردوں کو بھی علم ہے. مکان کیسے خوبصورت ہوگا، دکان کیسے خوبصورت ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں موت پر رہنے والی ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہی جائے گا. اب عمل کے اندر حسن پیدا کرے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر عملا نہیں کہا ہے، احسن عملا کہا ہے. حسن عمل. تو عمل کے اندر حسن 5 چیزوں سے آتا ہے. ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں عمل ان 5 چیزوں سے کر رہا ہوں کہ نہیں. اور یہ 5 پیدا کیسے ہوں گی؟ اگر ہیں تو شکر کرے، نہیں ہے تو فکر کرے. اپنے عمل کو جاندار اور شاندار بنائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. لیکن عمل کس چیز سے بنے گا؟ زندگی بنے گی عمل سے. اور عمل کس چیز سے بنے گا؟ یہ 5 چیزوں سے بنے گا. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ عمل میں ہمیں صحیح یقین نصیب ہو. عمل میں ہمیں صحیح یقین نصیب ہو. صحیح یقین کو ایمان کہا جاتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو حسن عمل کے لیے ضروری ہے. یعنی عمل کو ایمانی کیفیات کے ساتھ کرے. اور ایمانی کیفیات کا کیا مطلب؟ اللہ تعالی شانہ کی ذات کا بھی یقین دل میں پڑا ہوا ہو، اس کی صفات کا بھی یقین دل میں پڑا ہوا ہو، اور اس کے وعدوں کا یقین بھی دل میں پڑا ہوا ہو. نماز پڑھ رہا ہے نا، تو نماز پر جو وعدے ہیں ان کا یقین بھی دل میں پڑا ہوا ہو. روزہ رکھ رہا ہے، روزے پر جو وعدے ہیں ان کا یقین بھی دل میں پڑا ہوا ہو. زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، تو ان سب پر خدائی وعدے ہیں. ان وعدوں کا یقین بھی دل میں پڑا ہوا ہو. اس کے دل میں یہ یقین پڑا ہوا ہو کہ تجارت میں سچ کہنے سے اگرچہ میرے پیسے کم ہو گئے لیکن فلاح میرے ہی حصے میں آئے گی. جھوٹ بول کر اگر میرے پاس حرام کے زیادہ بھی آ گئے تو نقصان میں نے اٹھانا ہے. یہ یقین اگر دل میں مسلمان کے پڑا ہوا ہوگا، اس کے عمل کے اندر حسن آئے گا، جان آئے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یقین صحیح ہو. اس لیے کہ صحیح یقین کو ایمان کہا جاتا. صحیح یقین کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان عمل کے اندر اصل الاصول ہے. ایمان عمل کے اندر اصل الاصول ہے. اصول جڑوں کو کہتے ہیں، اور اصل الاصول جڑ کی جڑ کو کہا جاتا. ایک بنیادی جڑ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زمیندار ہیں اکثر لوگ، اور ایک اس جڑ سے بھی جڑیں نکلتی ہیں.
ایمانیات ساری جڑیں ہیں، اور اسلام کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ میں ایمانیات کو جڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ارکان یہ کلمہ شہادت اس کا تنہ ہے، اور ارکان اس کی شاخیں ہیں، اعمال اس کے پتے ہیں، تہذیب اور تمدن اس کے پھول ہیں، اخلاق اس کے پھل ہیں، اور آداب اس کا رس ہے۔ یوں یہ سارا درخت کمپلیٹ ہو جاتا۔ لیکن درخت میں سب سے بنیادی اور اہم چیز کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اگر جڑ ہی سلامت نہیں ہے تو باقی چیزوں کی کوئی سلامتی نہیں ہو سکتی۔ اور جڑوں میں بھی ایک بنیادی جڑ ہوتی ہے، اور بنیادی جڑ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ۔ یہ تو سیکنڈری اور ٹرشری جڑیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم رسولوں پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم فرشتوں پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ اللہ کی بنائے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کتابوں پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہم آخرت پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کا دن ہے۔ تو بنیادی ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ ہے۔ اور ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ساری ذاتوں کا یقین دل سے نکلے، اور اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ ساری ذاتوں کے یقین دل سے نکالنا ہے۔ اور الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کا یقین دل میں لانا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جتنا اللہ کا غیر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے جو چیز نظر آتی ہے اس کا یقین دیکھنے سے بھی آ جاتا ہے، سننے سے بھی آ جاتا ہے، اور جس چیز کو دیکھو گے یا سنو گے اس پر سوچتے رہو گے تو سوچنے سے بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا غیر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہم اسے سن بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں نہ نظر آتی ہے نہ ہم اس کی بات کو سن سکتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات کا یقین کیسے آئے؟ حضرت فرماتے تھے کہ 3 باتیں بیان کیا کرو، مرض کیا ہے، اسباب مرض کیا ہیں، اور علاج مرض کیا ہے۔ مرض بے دینی ہے، بے عملی ہے، سبب یقین کا نہ ہونا ہے، اور یقین لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غیر کا یقین خود بخود آئے گا۔ دکان کا یقین تو دیکھنے سے بھی آ جائے گا، سننے سے بھی آ جائے گا۔ دکان سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات تو نظر نہیں آ رہی، وہ تو حواس سے بالا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کا یقین کیسے آئے؟ کیا یہ خود بخود آ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن، یہ وراثت سے بھی نہیں آتا۔ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مومن کے گھر میں کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے، کافر کے گھر میں مومن بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور مومن کے گھر میں پیدا ہو کر یقین نہیں سیکھا تو یہ بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کافر کے گھر میں بیٹھ کر یقین کو سیکھ لیا، پا لیا، یہ بھی مومن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہے، کسب کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق وراثت کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہاں، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے عمل کو دیکھنا، اپنے عمل کو دیکھنا۔ تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو اپنے یقین کو ٹھیک کرنا،
تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ساری ذاتوں کا، سارے اسباب کا، ساری چیزوں کا یقین نکل جائے، اور اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین دل میں کیسے آئے؟ اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں اسباب کی قربانی دینی ہوگی، لیکن قربانی بھی ہمیں سیکھ کر دینی ہوگی۔ جب جیسے جہاں اللہ پاک کہیں اس سے قربانی سے غیر کا یقین نکلے گا۔ اب یہ آپ لوگوں کا یہاں آنا یہ قربانی ہے، کسی نے دکان چھوڑی، کسی نے قوم چھوڑے، پتہ نہیں کون کیا کیا شغل تھے، یہ سارے چھوڑے، یہ کیا ہے؟ قربانی۔ تو بغیر قربانی کے غیر کا یقین نکلتا نہیں ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ اللہ، اب اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین کیسے آئے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ ذکر میں یہ تاثیر ہے، جس کا بھی کرو گے اسی کا یقین آئے گا۔ ذکر جس کا بھی کرو گے نا اسی کا یقین آئے گا۔ سارا دن ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کا ذکر سنتے ہیں، تو اسباب اور اسباب دنیا کے یقین دل میں آ جاتا۔ بار بار اللہ پاک کا ذکر کرو، بار بار سنو، بار بار سوچو، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین دل کے اندر اتر جائے گا۔ تو قربانی تو ہم نے کر لی، اب ذکر کے اندر بھی انہماک پیدا کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا صحیح یقین بنتا رہے گا۔ تو پہلی چیز جو عمل کو جاندار بنانے والی ہے وہ صحیح یقین ہے، اور دوسری چیز وہ عمل بھی صحیح ہو۔ اگر یقین صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ صحیح عمل کو سنت کہا جاتا، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے یقین تو صحیح کر لیا لیکن اس کو نماز کے فرائض کا ہی پتہ نہیں ہے، نماز کے واجبات کا ہی پتہ نہیں ہے، نماز کے مفسدات کا ہی پتہ نہیں ہے، اس سے بھی عمل کے اندر جان نہیں پیدا ہوگی۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، جس سے وہ حال کے امر کو پہچان سکے۔ نماز کا امر ہے تو نماز کے بارے میں اس کو علم ہو، روزے کے بارے میں علم ہو، زکوٰۃ کے بارے میں علم ہو، تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے بارے میں اس کو علم ہو، حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکتا ہو۔ تیسری چیز، اس کا جذبہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جذبہ صحیح ہونے کے اندر تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو عمل کا شوق ہو، عمل کو بوجھ بنا کر نہ کرے، عمل کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرے، اور ذوق اور شوق اسی وقت پیدا ہوگا جب اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوگی۔ محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے بھی ذکر کی ضرورت ہے۔ شوق تیرا اگر میری نماز کا نہ ہو امام، میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ اس لیے عمل کا شوق ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس عمل کو محض اللہ پاک سے اس کے کرم کی بنا پر قبولیت کی امید بھی ہو، اور اپنے اعمال سے مردود ہونے کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو اس کے اندر ہونی ضروری ہے وہ اس کا دھیان صحیح ہو۔ دھیان
صحیح ہونے کو حدیث شریف کے اندر احسان کہا گیا ہے، اور احسان حسن سے مشتق ہے، اور حسن کے معنی خوبی اور رعنائی کے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کے اندر خوبی اور رعنائی پیدا کرنی ہے۔ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اور یہ خوبی اور رعنائی کب پیدا ہوگی؟ جب عمل دو حالوں کے اندر ہو، یا مشاہدے کے ساتھ ہو یا مراقبے کے ساتھ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ دو حال ہیں، ان کے اندر اپنے عمل کو کرنا ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو تیسرا حال غفلت کا کہلاتا ہے۔ پانچویں چیز حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نیت بھی صحیح ہو۔ صحیح نیت کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور اخلاص کا تعلق بھی دل کے تزکیے کے ساتھ ہے، اور جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوا اس کے اعمال کے اندر اغراض ہوں گی، اخلاص نہیں ہوگا۔ یہ پانچ چیزیں عمل کو جاندار اور شاندار بناتی ہیں۔ اب ان میں چار کا تعلق یہ ذکر کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ عمل صحیح ہو اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ہر عمل کا علم سیکھنا عمل سے پہلے فرض ہے۔ ہر نمازی پر نماز کا علم سیکھنا فرض ہے۔ ہر روزہ دار پر روزے کا علم سیکھنا فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک آدمی نے صحیح نماز پڑھی لیکن اس کو نماز کے فرائض اور واجبات کا علم نہیں ہے، تب بھی اس کی نماز کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے فرائض کا علم سیکھنا فرض ہے، واجبات کا علم سیکھنا واجب ہے۔ کم از کم یہ تو سیکھے کہ اس کے ذریعے عمل کا وجود ہی سرے سے نہیں بنتا۔ مفسدات کا علم سیکھے، نماز کب فاسد ہوتی ہے، کیسے فاسد ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی نماز کا علم نہیں ہے۔ کثیر طبقہ وہ ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جو ایک قلیل طبقہ پڑھتا ہے اس کو نماز کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے فرائض کا علم ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے فرائض کا علم ہی نہیں ہے، حج کر رہے ہیں، حج کے فرائض کا علم ہی نہیں ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں عمل کا امام علم ہے، عمل کا امام علم ہے، اور اس لیے جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا تو امام ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے ایک کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور باقی چار کا تعلق یہ ذکر کے ساتھ ہے۔ یقین صحیح ہو اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، جذبہ صحیح ہو اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، دھیان صحیح ہو اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، اس کے دل میں اخلاص پیدا ہو جائے اس کا تعلق بھی ذکر کے ساتھ ہے۔ اس لیے جماعت کے بزرگوں نے اپنے 6 نمبروں میں علم و ذکر کو اکٹھا کیا ہے۔ ہاں، علم سے راستے کا پتہ چلے گا، اور ذکر سے اس راستے پر چلنے کی قوت پیدا ہوگی، اور اس کے عمل کے اندر حسن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں حسین اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔